پلانٹ سے تابکاری کا اخراج ایران اور خلیجی ممالک میں زندگی کا خاتمہ کر دے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا انتباہ عباس عراقچی نے کہا، ایران کے بوشہر جوہری پاور پلانٹ کے قریب مسلسل حملوں کے بعد عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ایرانی وزیر نے سوال کیا کہ کیا آپ کو یوکرین کی زاپوریزیا جوہری پاور پلانٹ کے قریب جھڑپوں پر مغربی دنیا کا غم و غصہ یاد ہے؟ ایران کے پیٹرو کیمیکل تنصیبات پر حملے امریکہ اسرائیل کے اصل مقاصد کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ پتھر کے زمانے کی امریکی دھمکیاں ایرانی قوم کے لیے کھلی دشمنی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر مسلط یہ جنگ ایران کو ختم کرنے کے لیے ہے اور اسکولوں اور اسپتالوں پر حملے اس جنگ کی حقیقت کو واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں۔ ایران نے ایک اور امریکی جنگی طیارے کو مار گرایا۔ پاسداران انقلاب کے ایک بیان کے مطابق ایک اور امریکی طیارہ جنوبی اصفہان کے علاقے میں گرایا گیا، جو کہ گرائے گئے لڑاکا طیارے کے پائلٹ کی تلاش میں تھا۔ ایران کا آپریشن وعدہ صادق چہارم 95ویں لہر کا یا حسن ابن علی کے مقدس کوڈ نام سے آغاز۔ اسرائیل اور خطے میں امریکی اہداف پر میزائل داغ دیے۔ جنوبی وسطی اور شمالی مقبوضہ علاقوں میں صنعتی علاقوں اور فوجی مراکز پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے حملے۔ تل ابیب، بنی براق، حیفا سمیت کئی شہروں میں تباہی مچا دی۔ کویت کے جزیرہ بوبیان میں ہمارس راکٹ لانچرز تباہ۔ شمالی بحرین میں امریکی پیٹریاٹ سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ خلیفہ بن سلمان پورٹ پر حملے سے اسرائیلی کنٹینر شپ جل اٹھا۔ امارات میں اعلیٰ امریکی کمانڈروں کے کمپاؤنڈ۔ مصنوعی ذہانت کی امریکی کمپنی اوریکل پر حملہ۔ اسرائیل کا ایک بار پھر بوشہر جوہری پاور پلانٹ پر حملہ۔ میزائل لگنے سے عمارتوں کو جزوی نقصان، مرکزی تنصیبات محفوظ نہیں۔ حملے میں ایک شہری جاں بحق۔ صوبہ خوزستان میں ماہ شہر اسپیشل پیٹرو کیمیکل زون کو نشانہ بنایا گیا۔ پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کے کچھ سیکشنز کو نقصان پہنچا۔ صوبہ ہرمزگان میں بندر خمیر سیمنٹ فیکٹری پر بھی حملہ کیا گیا۔ امریکہ نے ایران کا شاہ کار اسپورٹس اسٹیڈیم بھی تباہ کر دیا۔ ہمارا پائلٹ مل گیا۔ امریکی صدر کا ایران میں گرنے والے F-15 کے پائلٹ کو بازیاب کروانے کا دعویٰ۔ ٹرمپ نے کہا، چند گھنٹوں میں امریکی فوج نے تاریخ کا سب سے جرأت مندانہ ریسکیو آپریشن کیا۔ ایران کے پہاڑوں میں پھنسے امریکی آفیسر کو بحفاظت نکالا گیا۔ امریکی آفیسر انتہائی قابل احترام کرنل ہیں۔ خوش ہوں کہ امریکی آفیسر محفوظ اور ٹھیک ہیں۔ ٹروتھ سوشل پر پیغام۔ مزید لکھا، دونوں آپریشنز بغیر کسی امریکی ہلاکت یا حتیٰ کہ زخمی ہوئے بغیر مکمل کیے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے ایرانی فضاؤں پر مکمل فضائی برتری حاصل کر لی ہے۔ امریکی صدر نے تہران پر بمباری کی ویڈیو اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ پیغام میں دعویٰ کیا کہ ایرانی فوج کے کئی لیڈرز کو ختم کر دیا گیا ہے۔ جنگ بڑھی تو خطہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے دوزخ بن جائے گا۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کو انتباہ۔ ایرانی مسلح افواج کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کسی بھی نئی جارحیت کا جواب صرف محدود نہیں ہوگا، بلکہ پورے خطے میں سخت اور وسیع رد عمل سامنے آئے گا۔ ایران کو زیر کرنے کے خواب کا اب مخالفین کے لیے ایک خطرناک دلدل بنتا جا رہا ہے، جہاں وہ خود پھنس سکتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مختلف ممالک کے ہم منصبوں سے ٹیلی فونک رابطے کیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ گفتگو میں موجودہ بحران کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا گیا اور کہا گیا کہ طاقت کے استعمال سے حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ اس طرح بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد اور مصر کے ہم منصب بھی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں بحرینی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ امریکی جریدے فارن پالیسی کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ افغانستان میں غیر ملکی دہشت گرد گروہوں کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ خطے کے لیے سنگین خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق افغان طالبان اور بعض عسکری گروہوں کے درمیان نظریاتی اور عملی ہم آہنگی موجود ہے، جبکہ ہزاروں جنگجو پاک افغان سرحدی علاقوں میں سرگرم ہیں، جو علاقائی سلامتی کے لیے بڑا چیلنج ثابت ہو سکتے ہیں۔ چیئرمین محسن نقوی کا کہنا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب پی ایس ایل دنیا کی نمبر 1 لیگ بنے گی۔ ان کی زیر صدارت پی سی بی کے بورڈ آف گورنرز کا اہم اجلاس ہوا، جس میں مالی سال 2024 اور 25 کے آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی منظوری دی گئی، جبکہ آئی سی سی اینٹی کرپشن کوڈ کے مطابق پروسیجرل رولز بھی منظور کیے گئے۔ محسن نقوی نے کہا کہ پی ایس ایل اب سرمایہ کاری کے لیے ایک بہترین اور پرکشش پلیٹ فارم بن چکی ہے۔ اور کراچی والے ایک اور بارش کی تیاری کر لیں۔ 6 تا 7 اپریل کراچی سمیت سندھ میں ہلکی تا معتدل بارش کی پیش گوئی۔ شہر قائد میں گرج چمک، آندھی اور ژالہ باری بھی متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا ایک اور سلسلہ آج رات سے جنوبی بلوچستان میں داخل ہوگا۔ بارش کا سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں میں 9 اپریل تک بارش، ژالہ باری کا سبب بنے گا۔